اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل عطا فرمائے. بعض لوگوں کو دیکھا اور بعض جیسے اس دن مراقبے کی بھی بات ہوئی تھی، تو بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ مراقبہ ہی نماز ہے، اور وہ دلیل دیتے ہیں جی کہ اقامت کی بات کی ہے قرآن میں کہ نماز قائم کرو، اور قائم کرنے میں اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے. تو لہٰذا ہم نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم سے یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور کرو کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر اور مراقبہ کرو، اور پھر اس مراقبے کی آڑ میں اعوذ باللہ نماز کے انکاری ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے فالوورز بھی ہیں. تو ایسے کے لیے کیا حکم ہے، اور یہ نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں بہت بڑی گمراہی کی بات ہے جو لوگوں کو بے دین بنا رہی ہے. اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مرید کو جو ذکر و اذکار مراقبے جتنے کرائے جاتے ہیں ان سب کا مقصد صرف اتنا ہے کہ نماز اس کی اچھی ہو جائے. صحیح، کیا بات. یعنی وہ سارے کے سارے کام ذکر و اذکار اور مراقبوں کا مقصد نماز کی درستگی ہے. اب اگر کوئی شخص یہ سارے کے سارے کام کر رہا ہو اور نماز نماز ہی نہیں نہ پڑھ پڑھ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد سے ہی ہٹ چکا ہے. اس نے اپنا راستہ ہی تبدیل کر لیا اور وہ ایسی سمت جا چکا ہے کہ جو جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تفسیر بیان کی، کیونکہ قرآن کی تفسیر کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. اور آج کل تو برا ہر آدمی جو ان پر جاہل ہے، جو قرآن کی آیتوں کو بھی نہیں پڑھ سکتا، معاذ اللہ وہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھا ہوا، اور بڑے بڑی داڑیوں والے بڑے بڑے پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی آیتوں کے بارے میں کلام کر رہے ہیں. حالانکہ اور کچھ لوگ ایسے آئے ہیں کہ جناب وہ ہر عوام سے پوچھیں قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب آپ بتا دیجئے، جی جی جی، آپ کیا سمجھے اس بات سے. ایسے ہی ہے. او میرے بھائی، قرآن کا مطلب وہی ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تم اپنی مرضی سے کوئی مطلب نکالو اور وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے تب بھی وہ غلط ہے. لیکن اگر وہ تعلیمات کے مطابق بھی ہو تب بھی غلط ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من قال برائه فی القرآن فقد اخطأ ان اصحابہ. جو قرآن مجید کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی کلام کرے اگرچہ کہ اس نے صحیح کہا ہو لیکن پھر بھی وہ غلطی پہ ہے، تو قرآن کا معنی اپنی مرضی سے نکالنے سے تو ان کا مطلب نہیں نکلے گا. قرآن کا مطلب وہی ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو نماز کا مطلب کیا ہے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں تمام مسلمانوں کو اس کو تعلیم کر دیا. اسلام کی تمام کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں، اور تمام کی تمام کتابیں از اول سے لے کر آخر تک ان کے اندر سب سے اہم چیز نماز ہی کو قرار دیا گیا. اب اگر ہمارے زمانے میں کچھ گمراہ لوگ، بددین لوگ، شیطان کے ایجنٹ اگر اس قسم کے معنی بیان کر کے لوگوں کو نماز سے روک رہے ہیں تو وہ سمجھ لیجئے لوگوں کو دین سے روک رہے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا، یعنی وہ کافر ہو گیا. اور اس کے یہ معنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عباس اور کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی کہتے ہیں کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. البتہ بعض صحابہ کرام کی رائے یہ ہے کہ وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں وہ. لیکن اتنے بڑے ہوئے صحابہ کرام کے نزدیک تو وہ شخص کافر ہو گیا. تو جو شخص مراقبے کی تعلیم دے رہا ہے، ذکر کی تعلیم دے رہا ہے، مگر نماز سے روح گردانی کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ طریقہ پسند ہی نہیں ہے جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کرے. کیونکہ اس نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی پڑے گی. اور اس پیروی میں جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے. اور جب کسی بلڈنگ کا ستون گر جائے تو بلڈنگ بھی گر جاتی ہے. اور خود فرمایا کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا ہے. تو وہ شخص، وہ کوئی ڈرامے باز تو ہو سکتا ہے، وہ کسی اور مذہب کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا جو نماز کو چھوڑنے کی بات کرے. لیکن مفتی صاحب ہماری تو مدینہ میں ہوتی ہے، اور ہماری تو من کی ہے، تن کی نہیں ہے. تو ہم تو صبح مدینہ میں پڑھتے ہیں، شام والی جو ہے وہ مکے میں پڑھتے ہیں.
ایسا بھی لوگوں کو دیکھا گیا کہ اس طریقے سے کہتے ہیں، اور جو ان کے مریدین ہیں یا چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب تو پہنچے ہوئے ہیں، یہ چاہیں تو جب کہیں بھی جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں، سامنے نماز پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے ان کو۔ اب ان کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں وہ ایک الگ دین پر ہیں، وہ ایک الگ مذہب پر ہیں، ہوں، وہ اسلام پر نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ ہے۔ علیہ وسلم۔ اسلام کیا ہے وہ آپ علیہ السلام نے بتایا، اور آپ علیہ السلام نے ساری نمازیں صحابہ کے بیچ میں سامنے پڑھی ہے۔ پڑھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کہیں سفر میں بھی ہوتے تھے تو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا میں نے مکے میں پڑھی ہے جا کے، میں نے مدینہ میں جا کے پڑھی ہے۔ صحیح آپ علیہ السلام صحابہ کے بیچ میں نماز پڑھتے تھے۔ صحیح۔ تو اب یہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ شیطان کے ایجنٹ ہیں، کسی اور مذہب پر ہیں، وہ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں ہے۔ اور ان سے کہا جائے کہ تم یہ نمازیں تو مکہ مدینہ میں پڑھ رہے ہو، بغداد میں پڑھ رہے ہو، ذرا صبح دوپہر شام کا کھانا 2-3 دن جو ہے ذرا مکہ مدینہ، یہاں پہ رہتے ہو مکہ مدینہ میں کھا کے دکھاؤ، ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی وہاں پر، صحیح بات کہ ہے۔ صبح کا ناشتہ کہیں کہ میں نے مکہ میں پڑھا، مکہ شریف میں کھایا، اور دوپہر کا کھانا میں نے جو ہے مدینہ منورہ میں کھایا، اور شام کا کھانا میں نے بغداد شریف میں کھایا، اور 2-3 دن اس کو پریکٹس کر کے دکھاؤ تو ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم واقعی کوئی سچ ہو یا جھوٹے ہو۔ بہرحال اگر یہ کر بھی رہے پھر بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کا طریقہ اللہ کے حبیب کے طریقے سے الگ ہے، اور جو نبی علیہ السلام کے طریقے سے 1 انچ بھی ہٹا ہوا تو وہ اسلام سے ہٹا ہوا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو سامنے نماز نہیں پڑھ رہا اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہا، اس کو کوئی حق نہیں کہ اپنے آپ کو مرشد یا پیر کہے ہو۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ بعض ایک واقعات لوگ نکال لیتے ہیں، صوفیہ کرام کے واقعات، جی ہاں۔ جو کوئی مستند ہے یا نہیں ہے، اور اگر مستند ہو بھی تو ہمیں پیروی کا حکم، کسی صوفی کو پیروی کا حکم نہیں دیا گیا، کسی پیر کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں حکم دیا گیا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کا حکم دیا گیا۔ اور آپ علیہ السلام نے جو حکم دیا وہ فرمایا کہ غد بالنواجذ سنتی و سنت خلفائے راشدین، کہ داڑھوں سے پکڑ کے مضبوطی سے رکھ لو میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو۔ تو ہم کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کے پیروکار نہیں ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ تو آپ نے جو طریقہ اپنایا وہی دین ہے، اس کے علاوہ سب کچھ فراڈ ہے، لوگوں سے بیوقوف بنانے کے طریقے ہیں۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔